والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام برادر مکرم حضرت مولانا قاضی حسن رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادران اسلام، نماز جمعہ کے لیے صرف 10 منٹ باقی ہیں اور اس وقت کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے خراج محبت پیش کرتا ہوں اپنے محترم بھائی قاضی حسن رضا صاحب کو کہ انہوں نے یہاں تعلیم، تدریس اور تربیت کا جو انتظام اور جس انداز سے، جس اسلوب سے اس سارے عمل کو آگے بڑھایا ہے، وہ لائق رشک بھی ہے، لائق تقلید بھی ہے، لائق مبارکباد بھی ہے۔ بلا شبہ علم وہ فضیلت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے اور اعزازات سے سرفراز فرمایا، لیکن کسی اعزاز کو اور کسی صفت کو فضل عظیم نہیں فرمایا۔ صرف علم کے عطا ہونے پر، علم کی فضیلت سے متصف ہونے پر ارشاد فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور میرے انتہائی قابل احترام برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں، وہی اقوام کی صف میں آج عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں جو اس فضل عظیم سے سرفراز ہوتی ہیں، جن کو علمی مقام پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً تعامل نہیں کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا تھا جب انہوں نے علم کا تاج سر پہ رکھا اور اقوام عالم کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ جس طرح آج دنیا بھر سے لوگ حصول علم کے لیے مغرب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں سے مستفید ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ زمانہ جسے یورپ کا ڈارک ایجز کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس وقت یورپ کے سفید رنگت والے لوگ بغداد، گرناطہ، ان تمام مسلمان مراکز علم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں اس وقت علم کے سودے پھوٹتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم،
یہاں صرف 1 منٹ کے لیے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا نبی محتشم علیہ السلام نے صرف علوم دینیا کی سرپرستی نہیں فرمائی، صرف قرآن، حدیث، سنت کے علوم کی سرپرستی نہیں فرمائی، بلکہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے وہ تمام مروجہ علوم جو زمانہ رسالت میں کسی قوم کے لیے ضروری تھے سب کی سرپرستی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سرپرستی میں زبان دانی کی تعلیم دی، صحابہ کو تفسیر کا موقع نے متوجہ ہی نہیں کیا، بلکہ بعض صحابہ کا اختصاص کر کے ان کے یہ ذمہ لگایا کہ وہ مختلف زبانیں سیکھیں اور باہر سے آنے والی وہ خط و کتابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی اس کو پڑھے بھی اور اس کے جواب بھی دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ حربی علم، جنگی علم، خاص طور پر نیزہ بازی اور تیراکی اور تیر اندازی اور جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، جفاکشی کے لیے جتنے بھی طریقے تھے ان سب کی سرپرستی فرمائی، اور مسلمان نوجوان جو قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے اس جانب متوجہ کیا کہ صرف قرآن اور حدیث تک محدود رہ کر تم زمانے کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا تاج سر پہ سجاؤ، حدیث اور سنت کو آنکھوں کا سرما بناؤ، اور پھر زمانے کے تمام متداول اور مروج جو علوم ہیں ان میں دسترس حاصل کرو۔ آپ اس حلقے کے لوگ قاضی صاحب محترم کی کوششوں سے مستفید ہونے والے نوجوان خوش قسمت ہے، اللہ رب العالمین کا ان پر فضل ہے کہ انہیں ایک ایسا قائد، ایک ایسا امام، ایک ایسا مربی، ایک ایسا مرشد نصیب ہے جو قرآن، حدیث، سنت، فقہ کے ساتھ ساتھ زمانے کے علوم پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ برطانیہ کے رہنے والے نوجوان کو انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلائے جو راستہ منزل سے ہمکنار کرتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں چند روز پہلے ہر دفعہ آتا ہوں، ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے، ہمارا طریقت کا رشتہ ہے، روحانیت کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے جو سارے رشتوں پر بھاری رشتہ ہوتا ہے۔
مجھے چند روز پہلے جب یہاں آیا اور حضرت قاضی صاحب محترم کی زبان سے معلوم ہوا کہ یہاں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے برمنگھم میں ایک سنی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اسلام پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ ہم اہل اسلام بچیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچوں کے لیے حصول تعلیم کو لازم قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح اپنی بچیوں کے لیے بھی حصول تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. میرے والد صاحب کا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے تھے آج بھی حسین پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی حسین پیدا ہو سکتے ہیں. فاطمہ کی گود کی ضرورت، فاطمہ کی گود کو پیدا کرنے کے لیے حصول علم کی ضرورت ہے. بچیوں کو قرآن، حدیث، سنت، فقہ اور مروجہ علوم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا آج کی ضرورت ہے. یہ ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور اگر آگے بڑھنے کا ارادہ ہے اور اقوام کی صف میں عزت اور آبرو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بچوں کو بھی پڑھاؤ اور بچیوں کو بھی پڑھاؤ. آپ کو علم ہے کہ جہاں میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر مردوں کی تعلیم کا اہتمام فرمایا، بالکل اس کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ٹھہرایا اور انہیں خاص طور پر لکھنے کی، تحریر کی تعلیم دینے کے لیے حضرت حفصہ کو ذمہ داری سونپی گئی. اور میری سننے والی خوش قسمت میری بیٹیوں اور بہنوں، اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو ہمارے دین کا 1/3 حصہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے وہ تمام مسائل اور وہ تمام طریقہ تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا عورتوں کے لیے مخصوص تھا وہ آنے والی نسل کو پہنچایا ہے. امہات المومنین زندہ باد. آج اشد ضرورت ہے کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے ایسے ادارے ہوں جہاں پر تعلیم ہو لیکن ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کی عفت کی بھی چوکیداری ہے. اس لیے کہ تعلیم کو عزت، عصمت اور عفت پر قربان کیا جا سکتا ہے، عزت، عصمت اور عفت کو تعلیم پر قربان نہیں کیا جا سکتا. حضرت قاری صاحب کو یہ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے یہاں اس ادارے میں جہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اسی انداز کا یہاں انتظام اور انصرام فرمایا ہے. اور آج مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. میرے مسلمان بچوں اور بیٹوں اور بھائیوں، دنیا میں کوئی کام فرد واحد نہیں کرتا ہے. اس طرح کے کام
کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ورک چاہیے، ایک مضبوط تنظیم چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر چلنے والے دوست اور احباب چاہیے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کے تعاون سے حضرت قاری صاحب نے اس وقت تک جو کارنامہ سر انجام دیا وہ لائق رشک ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کام کو اپنی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے، اور وہ جو قاری صاحب کا ایک ویژن ہے، جو ایک ہدف ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ہمہ وقت تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ نے پہلے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جہاں انہوں نے پہلے صدیوں کا کام سالوں میں کیا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اب سالوں کا کام انشاءاللہ مہینوں میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے، اور آپ کے اس مرشد، مربی، امام اور سربراہ کو صحت مند لمبی زندگی عطا فرمائے اور اپنے اہداف کو مکمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔